بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جس خوشنودی اور سکون قلب کے ساتھ بڑھتی ہوئی امنگوں اور شگفتہ امیدوں کے ماحول میں مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا استقبال کیا تھا، وہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے استقبال میں نہ تھی۔ یہاں تو سکتے کا عالم تھا اور بے چینی، خوف و ہراس تھا، اور اضطراب لوگوں میں کشمکش اور معاملات میں پیچیدگی اس لیے نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی ایسی بات تھی جو اس فضا کا باعث بنی، بلکہ لوگوں کی زندگی کا ماحول ہی ایسا تھا جس نے ان میں یہ کیفیت اضطراری طور پر پیدا کر دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تحت پر ایک ایسے خلیفہ کے بعد بیٹھے جو بڑا صاحب اقتدار اور صحت گیر تھے۔ انصاف کی خاطر اس نے لوگوں کو جن پرخار اور دشوار گزار راہوں پر چلایا، اس کتاب وہی لا سکتے تھے جو ارادے کے بڑے پکے اور جن میں صبر و برداشت کا غیر معمولی حوصلہ ہو۔ اس نے لوگوں کے معاملے میں بڑی شدت برتی۔ اللہ کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر قریش کے لیے کتنے سخت تھے، اور کس طرح خطرہ تھا کہ قریش کہیں اپنے لیے یا دوسروں کے لیے فتنے کا باعث نہ بن جائے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سختی کی جگہ نرمی، گرفت کی جگہ چشم پوشی، تنگی کی جگہ فراخی سے کام لیا، مشقت کے بدلے راحت پہنچائی، وظیفوں میں اضافہ کر دیا، دشواریوں کی جگہ آسانیاں فراہم کر دیں۔ لوگوں نے ان کی خلافت کے ابتدائی برسوں میں ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر جانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کا دور آیا، انہوں نے مقررہ وظیفوں میں کچھ اضافہ نہیں کیا، نہ مال غنیمت میں سے کچھ دیا اور نہ لوگوں کے کاموں میں کچھ آسانی پیدا کی، اور کرنا چاہا تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ جہاں سے چھوٹ گیا ہے وہاں سے پھر چلنا شروع کیا جائے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمائش کے اس تلخ دور سے گزرتے رہے، دوست غداری اور دشمن مکاری سے پیش آتے رہے، لیکن آپ اس پورے دور میں اپنے روشن مسلک پر ارادے کے پکے رہے، نہ معاملات میں کوئی پستی گوارا کی، نہ دین میں کوئی کمزوری دکھائی، نہ اپنی کھلی ہوئی سیاست سے ذرا بھی انحراف کیا۔ مصیبتیں مسلسل آتی رہیں مگر آپ اپنی راہ پر چلتے رہے، دائیں بائیں کسی طرف جھکے نہیں۔ شدید غصے کا عالم ہوتا، زندگی کی انتہائی تلخیاں ہوتی، لیکن کوئی بات آپ کے ارادے کی راہ میں حائل نہیں ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ آپ نے زیر لب کچھ فرما کر غصے کا اظہار کر دیا۔ نہروان کی مہم سے فرصت پاتے ہی خود آپ کی حکومت میں آپ کی آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ امیر معاویہ نے آپ کی حکومت کی سرحدوں کو کاٹنا اور ارد گرد کی آبادیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ شام کے لوگ دل سے ان کے فرما بردار تھے، ان کے حکم پر چوں چرا نہیں کرتے، بلانے پر دوڑ پڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہوتے ہی امیر معاویہ کے دل میں مصر کا خیال پیدا ہوا تھا، اس لیے کہ وہ ان سے نزدیک اور حضرت علی رضی اللہ سے بہت دور پڑتا تھا، اور اس لیے بھی کہ مصر والے تمام صوبوں سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف اور ان پر حملہ کرنے میں پیش اور سب سے زیادہ تیز تھے۔ امیر معاویہ کے مکرو فریب سے مصر پر قبضہ کرنا چاہا، اور کہنا چاہیے کہ بڑی مشکلوں سے وہ اپنے ارادے میں پر فریب طریقے سے کامیاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس ابن سعد ابن عبادہ انصاری کو مصر کا گورنر مقرر کیا تھا۔ وہ اپنے اندر اس منصب کی اہلیت اور اس کی ذمہ داری سنبھالنے کی طاقت رکھتے تھے، چنانچہ وہ مصر آئے اور مصریوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پڑھ کر سنایا۔ لوگ ان کے پاس آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور تمام معاملات ٹھیک ہو گئے۔ البتہ ایک جماعت کنارہ کش رہی۔ اس نے قیس کو لکھا کہ اس کے لوگ جنگ کرنا نہیں چاہتے اور نہ حراج روکیں گے، البتہ ابھی وہ حالات کے انجام کا انتظار کریں گے۔ قیس نے ان سے مصالحت کر لی اور ان کے خلاف اقدام نہیں کیا۔ اس کے بعد عمر بن عاص اور امیر معاویہ نے قیس کو خط لکھا اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ قیس نے خط کا ایک نرم جواب دے دیا جس میں ان کو اپنی طرف سے نہ مایوس کیا اور نہ متوقع رکھا، البتہ ان دونوں کے شر سے اپنے صوبے میں بچنے کی کوشش کی جو مرکز سے بہت دور واقع تھا۔ امیر معاویہ ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے اور پھر لکھا اور صاف صاف معلوم کرنا چاہا کہ ان کی رائے کیا ہے اور وہ دوست ہیں کہ دشمن۔ پھر جب امیر معاویہ مایوس ہو گئے تو حت میں گالیاں دی اور قیس کو یہودی ابن یہودی لکھا۔ قیس نے بھی گالی کا جواب گالی سے دیا اور امیر معاویہ کو بت پرست لکھا اور ان کے باپ کے متعلق لکھا کہ دونوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا، پھر دونوں بلا جبر اسلام سے خارج ہو گئے۔ تب امیر معاویہ نے سمجھ لیا کہ قیس کا معاملہ نہ نرم چال بازی سے ٹھیک ہوگا اور نہ سخت دھمکی سے، چنانچہ انہوں نے مصر کو چھوڑ کر عراق میں قیس کے لیے
دام و فریب بچھایا اور ایک جعلی ہاتھ قیس کی طرف سے عراقیوں کے نام بھجوایا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت سے منحرف ہو گیا ہوں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حد کی تصدیق نہیں کی اور اپنے دوستوں سے کہا کہ میں قیس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ ان کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے اس حد کا یقین کر لیا اور سب اکٹھے ہو کر قیس کو مذول کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس کی طرف سے اطمینان کے باوجود توجہ کی اور قیس کو لکھ بھیجا کہ کنارہ کشی اختیار کرنے والوں سے مقابلہ کرو اور بیعت کے سوا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ قیس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، اس خاموش جماعت سے لڑنے میں جلدی کیوں کی جا رہی ہے، اور درخواست کی کہ صوبے کے معاملات میری صوابدید پر چھوڑ دیے جائیں، اس لیے کہ میں قریب ہوں اور آپ دور، اور پھر مجھے خطرہ ہے کہ اس جماعت کا اضطراب میرے انتظام میں خرابی کا باعث ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس جماعت کے کچھ لوگ اس کی امداد کے لیے کھڑے ہو جائیں یا پھر معاویہ سے امداد کے طالب ہوں جو اس کے لیے تیار ہوں گے۔ قیس کا یہ جواب معلوم کر کے کوفہ والوں کو یقین ہو گیا کہ اس کے دل میں برائی ہے اور اس نے خلیفہ کا حکم نہیں مانا، بس انہوں نے اس کی مذولی پر اصرار کرتے ہی رہے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مذول کر کے ان کی جگہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ محمد بن ابو بکر اور قیس ابن سعد میں بڑا فرق تھا۔ محمد ابھی نوخیز جوان تھے، قیس ایک تجربہ کار زمانے کا نشیب و فراز دیکھے ہوئے۔ قیس ابن سعد کا اس میں کوئی حصہ نہ تھا۔ محمد جنگ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اپنے جذبات اور جوانی کے تقاضوں کے سوا کچھ نہ سنتے تھے۔ قیس غور و فکر کے آدمی تھے، معاملات کو تولتے اور لڑائی اس وقت منظور کرتے جب اس کے سوا چارہ کار نہ ہوتا۔ محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصر پہنچنے پر قیس ابن سعد مدینہ چلے آئے، جہاں سے کچھ دنوں کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ واپس آئے اور صفین کے مارکے میں آپ کے ساتھ رہے، حاضری اور غیر حاضری میں آپ کی خیر خواہی کرتے رہے۔ محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پہنچ کر اس کنارہ کش جماعت کو اطاعت کی دعوت دی اور انکار کرنے پر ان سے جنگ شروع کر دی اور ان کے خلاف ایک فوج بھیج دی جس کو جاتے ہی شکست ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری فوج بھیجی اور وہ بھی اسی وقت مغلوب ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس جماعت کی امداد پر ایک قوم آمادہ ہو گئی اور مصر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص کی تحریک پیدا ہو گئی اور صوبے کا معاملہ گڑبڑ میں پڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اشترنہی کو مصر کا حاکم مقرر کیا اور محمد ابن ابو بکر کو مذول کر دیا، لیکن اس طرح بھی کلزم تک پہنچے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے مصر پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا جس کا امیر عمر بن عاص کو بنایا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہوئے کہ محمد ابن ابو بکر کو ہی گورنری پر باقی رکھیں۔ آپ نے ان کو چکنا رہنے کی تاکید کی اور وعدہ کیا کہ فوج اور مال بھیجتے ہیں۔ آپ نے کوفہ والوں کو اپنے مصری بھائیوں کی امداد کے لیے متوجہ کیا، لیکن کسی نے توجہ نہیں کی۔ جب آپ نے بہت زور ڈالا تو ایک مختصر سی فوج پیش کی گئی جس کو آپ نے مصر بھیج دیا، لیکن بہت جلد آپ کو معلوم ہوا کہ عمر بن عاص مصر میں داخل ہو چکے ہیں اور محمد بن ابو بکر قتل کر دیے گئے ہیں اور ان کی لاش آگ میں جلا دی گئی، اور آپ نے اس چھوٹی سی فوج کو واپس بلا لیا اور کوفہ والوں کو عادت کے مطابق خطبے میں صحت سست کہا، لیکن وہ سن کر منتشر ہو گئے۔ اس دن سے اسلامی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک مغربی حصہ جس کے حکمران امیر معاویہ تھے، جس میں شام، مصر اور افریقہ کے علاقے شامل ہیں، جن میں سے کچھ پر مسلمانوں کا قبضہ تھا اور کچھ کے فتح ہو جانے کی توقع تھی۔ دوسرا مشرقی حصہ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ تھا اور جس میں عراق اور فارس کے فتح کیے ہوئے علاقے اور جزیرہ عرب کا حصہ شامل تھا۔ لیکن امیر معاویہ مغرب کے مقبوضات پر قناعت نہ کر سکے۔ ساتھیوں کی وفاداری اور فتوحات دیکھ کر نیز عراق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کامیاب چالوں سے ان کا حوصلہ بڑھ گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمیوں کو اپنا اعلیٰ کار بنا لینے کی کامیابی نے ان کو آگے قدم بڑھانے پر آمادہ کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے عراقیوں سے ان کے شہروں میں گھس کر جنگ کرنے کی ہمت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقیہ مقبوضات میں دہشت اور اضطراب پھیلا دیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔